ایک سوال آیا ہے کہ مختلف تنظیموں سے وابستہ افراد کے مابین اتحاد اور اتفاق قائم رہے، اس کے لیے کن اصولوں کو اپنانا چاہیے؟ تنظیمیں جو کام کرتی ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ ہر تنظیم اپنے کچھ اصول رکھتی ہے اور اپنا ایک طریقہ کار بھی رکھتی ہے اور اپنے مقاصد بھی رکھتی ہے، لیکن یہ مقاصد مختلف تنظیموں کے کہیں ٹکراتے نہیں، مختلف ہوتے ہیں، متنوع ہوتے ہیں، لیکن متضاد نہیں ہوتے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک تنظیم مثلا اس کے لیے قائم ہو کہ ہم غریبوں کی امداد کریں گے، اور کوئی تنظیم اس لیے قائم ہو جائے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تنظیم کام کرے گی، ایک تنظیم کام کرے گی کچھ مقاصد کو لے کر، اور ایک تنظیم کام کرے گی دوسرے مقاصد کو لے کر جو ضروری ہے اور امت کے لیے مفید ہے۔ اس لیے کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ تنظیمیں کام کر رہی ہو اور ان کے مقاصد ٹکراتے ہو، البتہ متنوع ہیں، ان کے کچھ مقاصد ہیں ان کو لے کر وہ کام کر رہے، ان کے کچھ مقاصد ہیں ان کو لے کر وہ کام کر رہے۔ اب ان دونوں میں اتفاق بہت آسان ہے کہ وہ اپنے اصولوں پر، اپنے طریقہ کار پر، اپنے مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے کام کریں اور یہ اپنے اصولوں پر کام کریں۔ لیکن جہاں پر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ ان کی اور ان کی آپس کے اتحاد کی ضرورت ہے تو سب مل کر کام کریں، ایسے مقاصد کے لیے جو سب کے مل کر کام کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تو یہاں پر مل کر کام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ جو مختلف تنظیمیں کام کرتی ہیں ان میں اتحاد اور اتفاق اس لیے قائم نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے طریقہ کار کو ہی صحیح سمجھا، دوسرے کے طریقہ کار کو غلط سمجھا، یا اپنے مقاصد کو تو مقاصد سمجھا، دوسرے کے مقاصد کو مقاصد نہیں سمجھا۔ یہ سمجھ کا ہیر پھیر ہے، حقیقت میں اور واقعے میں نہ تضاد ہے نہ کوئی اختلاف ہے، بلکہ تنوع ہے، اور تنوع تو بہت ضروری ہے۔ تنوع تقسیم کار کا نام ہے، مختلف مقاصد کے لیے مختلف تنظیمیں کام کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ کیوں نہیں ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت تفقہ فی الدین کے لیے چلی جاتی، بڑی جماعت ایک کام کرے اور اس میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو تفقہ فی الدین کے لیے الگ سے آ کر، جیسے مدارس کے علماء طلباء یہ الگ سے آ کر پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تفقہ فی الدین پیدا کرتے ہیں، اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقسیم کار بہت ضروری ہے۔ اگر سارے ایک طرف نکل جائیں اللہ اس پہ تنبیہ کر لیں، کہتے کیوں نہیں ایسا کر لیتے، اور پھر جو الفاظ ہیں علماء جانتے ہیں کہ یہ تنبیہ والے الفاظ ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ آ کر تفقہ پیدا کر لیں، اس کے وجہ اللہ نے تنبیہ کے طور پر فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، کیوں نہیں ایسا کر لیتے، ڈانٹ ہو رہی ہے، امتیوں کو ڈانٹ ہو رہی ہے کہ کیوں نہیں ایسا کر لیتے، یعنی تمہیں کرنا چاہیے تھا اور تم اس میں غفلت کر رہے ہو، تم کو ایسا کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کر لیتے ایسا۔ معلوم ہوا کہ بڑی سخت تنبیہ ہے اس بات پر کہ تقسیم کار کو چھوڑ دیا جائے، لہذا ایک جماعت ایک کام کرے، دوسری جماعت دوسرا کام کرے، ایک تنظیم ایک کام کرے، دوسری تنظیم دوسرے مقاصد کو لے کر کام کرے، یہ کام مختلف تنظیمیں کرتی رہیں گی تبھی دین زندہ رہے گا اور امت کے لیے فوائد برکات برابر جاری رہیں گے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے امت کو اور امت میں مختلف کام کرنے والی تنظیموں اور جماعتوں کو، تو کوئی اختلاف ان کے اندر نہیں، سب کام کر رہے ہیں اسی کے لیے جو دوسرے کام کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اختلاف تو تھا نہیں۔ لیکن اب موجودہ حالات میں جو سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ان میں اتحاد کیسا پیدا کریں، یہ اختلاف
یہ سوال اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ ہر تنظیم اپنے آپ کو الگ سمجھتی ہے، کوئی کسی سے ہاتھ بٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے آپ کو الگ الگ سمجھ لیا گیا ہے، ورنہ تو حقیقت کے اعتبار سے کوئی بھی اس کے اندر نہ اختلاف ہے نہ تضاد ہے۔ تو پھر اس میں بہت آسان ہے، بس توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی اصول کی بھی ضرورت نہیں، اصول تو بنے بنائے۔ سب کا مقصد اللہ کی رضا۔ 10 تنظیمیں ہوں، 10 تنظیم والے بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، ان میں کیا اختلاف ہے؟ رہا طریقہ کار کا اختلاف، طریقہ کار کا اختلاف تو ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے تو کام نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی اپنے اپنے نہج پر، اپنے اپنے طریقے پر کام کرتا ہے، لہذا اپنے اپنے طریقوں سے کام کرے۔ اس طرح کام کرنے میں نہ تضاد ہے نہ کوئی اختلاف ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر سمجھانے کی کوشش ہو گئی اور ان کو کبھی جوڑ لیا گیا، کوئی ادارہ ایسا بن جائے جو ان میں جوڑنے کے لیے اپنا مقصد بنا کر کام کرے، جیسے بہت ساری تنظیمیں ہیں، یہ ایسا بھی نظام بن جائے کہ اس تنظیم کے ذریعے صرف یہی کام ہوتا رہے کہ ہم تمام تنظیموں کو جوڑ لیا کریں گے اور ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور کوشش بہت آسان ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کو یہ کہا جائے بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں امت کے لیے بہترین کام ہے، اس کی بہت سخت ترین ضرورت ہے۔ مثلا کچھ لوگ اسکول چلا رہے ہیں، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے، کالج چلا رہے ہیں، ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے، امداد کی مختلف تنظیمیں ہیں اور اس میں کوئی اسکالرشپ دے رہا ہے، کوئی طبی امداد پہنچا رہا ہے، کوئی کتابوں کے ذریعے مدد پہنچا رہا ہے، کوئی یتیموں غریبوں وغیرہ کو پیسے دے رہا ہے، کوئی کھانا دے رہا ہے، کوئی کپڑے دے رہا ہے۔ اب یہ مختلف تنظیمیں ہیں، ان کو بلا کر یہ سمجھایا جائے کہ آپ سب جو کام کر رہے ہیں سب کے سب بہت ہی اہم ترین کام کرتے جا رہے ہیں، اور آپ سب جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، آپ سب مل جائیے۔ بس اتنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی اور اصول کی ضرورت ہی نہیں۔ اصول یہ ہی ہے، کیا مقصد سب کا اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے کام مختلف طریقوں سے، مختلف تدبیروں سے کرے، تو اس کے اندر کوئی اختلاف و تضاد ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں کسی اور اصول کے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟